اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ود شہزاد کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ سمندر میں ایک جہاز اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز میں ایک حاملہ عورت بھی تھی۔ پرسکون سمندر میں اچانک لہریں اٹھنے لگیں اور ہوا تیز ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لہروں نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور کشتی کو ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ طوفان بڑھتا چلا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو درمیان سے توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی۔ یہ تختہ سمندر کی تیز لہروں سے بہتا چلا جا رہا تھا اور اسی حالت میں اس عورت کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا اور ولادت کے اگلے ہی لمحے ملک الموت کو اس عورت کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا۔ حکم کی تکمیل ہوئی اور وہ بچہ اکیلے ہی اس تختے پر پڑا رہا۔ آخرکار وہ تختہ ایک کنارے پر لگا اور کنارے پر ایک مہتر نے یہ نظارہ دیکھا تو اس بچے کو اٹھا لیا اور اس عورت کو دفن کر کے بچے کو گھر لے آیا۔ مہتر کے ہاں اولاد نہ تھی۔ جب وہ بچہ لے کر گھر پہنچا تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ مہتر اور اس کی بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ شداد جب 7 سال کا ہوا تو ایک روز بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک آواز لگائی گئی کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے سب بچے بھاگ گئے مگر شداد ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بادشاہ کی سواری کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا۔ کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گیری کے لیے لشکر کے پیچھے تھے۔ ان پیادوں میں سے کسی ایک نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی دیکھی۔ وہ پیادہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بولا کہ مجھے سرما ملا ہے، اگر تم کہو تو اس کو میں اپنی آنکھوں میں لگا کر دیکھوں۔ میری نظر کچھ کمزور ہو چکی ہے، شاید اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ راستے میں پڑی چیز کو آزمائے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو شداد اس کو درخت کی آڑ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا، آ بیٹا، تیری آنکھوں میں سرما لگا دوں تاکہ تیری آنکھیں خوبصورت نظر آئیں۔ شداد نے پیادے سے سرما لے کر آنکھوں میں لگایا۔ سرما آنکھ میں لگاتے ہی شداد کو زمین کے تمام خزانے ایسے دکھائی دینے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چلاک تھا۔ وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اے ظالمو، تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا؟ ہائے، میں اندھا ہو گیا۔ اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جب یہ سنا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور شداد اپنی چلاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرمادانی لے کر گھر پہنچا اور اپنے باپ کو تمام واقعہ سنایا۔ مہتر نے کہا کہ جب رات ہو جائے گی اور سب سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے آدمیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور جہاں تم کو خزانہ نظر آئے گا کھود کر نکال لیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا خزانہ جمع کر لیا اور گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں دے کر اپنا رفیق اور ہمدرد بنا لیا۔ کچھ عرصہ بعد شداد گاؤں کے سردار کو قتل کر کے خود سردار بن گیا۔ جب یہ خبر دوسرے حاکموں تک پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ شداد نے اپنی تیار کردہ فوج کے ساتھ ان حاکموں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دے کر تمام روح زمین کا مالک بن بیٹھا۔ اپنی ذہانت اور طاقت کے بلبوتے پر شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا۔ اب شداد غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی عبادت کی رغبت دلانے کی کوشش کی، لیکن شداد نے کہا کہ وسیع و عریض سلطنت، دنیا بھر کے خزانے میرے پاس موجود ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دنیا فانی ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو جنت عطا کریں گے۔ تو شداد نے ان سے جنت کی خوبیاں بیان کرنے کو کہا۔ تو ان نیک لوگوں نے جو جنت کی خوبیاں پڑھیں یا سن رکھی تھیں ان سب کے بارے میں شداد کو بتایا۔ عالموں کی بات سن کر شداد ہنسا اور بولا، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بہتر جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اب شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بھروسے کے لوگوں کو نگران مقرر کیا۔
اور ان کو جنت تیار کرنے کا حکم دیا۔ زمین میں سے موجود خزانے نکلوائے گئے، سونے کی اینٹیں تیار کروائی گئیں۔ پھر 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا شہر بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئیں کہ پانی تک جا پہنچیں، اور ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب دیواریں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننا شروع کی گئیں۔ ان دیواروں کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ جب سورج نکلتا تو ان دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کے اندر 1000 محل تیار کرائے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ شہر میں ایک نہر بنوا کر ہر مکان تک اس نہر کو پہنچایا گیا۔ نہر کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہ بچھائی گئی، اور نہر کے کنارے درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول پھل موتی یاقوت سے بنوا کر لٹکائے گئے۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کے خوبصورت پرندے بنوا کر درخت پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو حکم دیا گیا کہ شہر کے فرش پر قالین بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے اور چاندی کے برتن چنوا دیے جائیں، اور نہروں میں دودھ، شراب اور دیگر مشروبات جاری کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اس شہر کو بنانے میں 12 برس لگے۔ اس کے بعد تمام سرداروں اور امراء کو اس میں رہنے کا حکم دیا گیا، اور خود بھی اپنی فوج کو لے کر غرور اور تکبر کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا، اور راستے میں عالموں کو جلانے کے لیے رکا اور کہا کہ تم ایک جنت کے لیے ایسے خدا کے سامنے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہتے تھے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر تم میری قوت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس اندیکھی جنت سے کہیں زیادہ دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے۔ شداد جب دروازے پر پہنچا تو شہر کے ملازمین نے اس پر پھول برسانا شروع کر دیے۔ شداد جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے اندر اور دوسرا قدم دروازے سے باہر تھا، تو اس نے وہاں پہلے سے ایک انجان شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے اپنی بنوائی گئی جنت کو دیکھنے تک کی مہلت مانگی، مگر جواب ملا مجھے اس کا حکم نہیں۔ چنانچہ اس کا ایک پاؤں دروازے کے اندر اور دوسرا دروازے کے باہر تھا، اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ سارا شہر زمین بوس ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس شہر کے بارے میں کچھ یوں فرمایا گیا ہے، اور وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شاندار شہر نہ تھا۔